باقی ساری کہانیاں بناتے رہتے ہو، قلم دوات مانگی اور حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر سے مانگی اور حضرت عمر نے انکار کر دیا، وہ ساری کہانیاں بناتے ہو۔ گھر کس کا تھا؟ نبی پاک کا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی کس کی تھی؟ نبی پاک کی۔ حضرت علی داماد کس کے تھے؟ نبی پاک کے۔ تے بندہ باہر اللہ کو قلم دوات منگدا، گھر والوں سے مانگتا ہے۔ جب گھر والے موجود ہیں، بیٹی موجود ہے، داماد موجود ہے، تو ان سے کہنا تھا کہ حضرت عمر کو کہنا تھا؟ کیا آپ کی عقل کیا فیصلہ کرتی؟ حضرت عمر کو کہنا تھا۔ حضرت عمر کا وہ گھر ہے، ان کو کہنا تھا بھائی قلم دوات لے کے آؤ۔ گھر میں تو بیٹھی ہیں حضرت علی، آپ کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ وہاں موجود ہیں۔ اگر آپ نے کہا قلم دوات لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اٹھ جاؤ، نبی پاک کو تکلیف ہے، نبی پاک کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے۔ حضرت عمر کے اس جواب سے نبی پاک بھی مطمئن ہو گئے، سارے صحابہ بھی مطمئن ہو گئے، حضرت علی بھی مطمئن ہو گئے۔ اس کے 4 دن بعد نبی پاک زندہ رہے۔ حضرت عمر 4 دن اتھے بیٹھے رہے۔ اتنا ڈر تھا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر پھر گھر چلے گئے ہوں گے تو حضرت علی قلم دوات لے آتے، یا رسول اللہ انہوں نے نہیں دیتی، میں لے آیا، لکھ دو مجھے۔ سارا الزام صحابہ پہ ڈالتے رہتے ہو، انہیں متون کرتے رہتے ہو۔ حضرت علی سمیت سارے صحابہ حضرت عمر کے جواب پہ کیا ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں کچھ ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ بولو الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو چکی تھی کہ نہیں ہو چکی تھی؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا۔ میرے آقا 3 مہینے پہلے حجۃ الوداع میں کہہ چکے تھے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ وہ تو وہاں کہہ چکے تھے، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوط پکڑے رکھو تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اوپر سے آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج نبی پاک صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ انہوں او خطبہ میرا یاد ہے، وہ جو میں نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ انہوں یاد ہے میرے نبی نے امتحان لیا اور فاروق اعظم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ۔ اگر اتنی تحریر ضروری ہوتی تو پھر آپ باقی 4 دن دنیا میں رہے، پھر آپ لکھتے کہ نہ لکھتے؟ اگر اتنی ضروری ہوتی تحریر تو آپ وہ لکھتے۔ کون روک سکتا تھا آپ کو؟ کون روک سکتا تھا حیدر کرار کو؟ حضرت علی کہاں تھے؟ مدینے میں۔ نبی پاک کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ ان کے تیسرے بیٹے فضل کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت حسن کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت حسین کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل وہ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ میرے نبی کے چچا مدینے میں، چچا زاد بھائی مدینے میں، داماد مدینے میں، حضرت عثمان مدینے میں، سارے رشتہ دار مدینے میں۔ ان سب کی موجودگی میں میرے نبی نے کہا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ساڈا کیڑا قصور؟ میرے نبی نے آگے کر دیے۔ وہ جو نمازیں پڑھا رہے تھے، ایک نماز میں حضرت ابوبکر نہیں آئے، دیر ہو گئی، حضرت بلال نے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا، بے نماز لیٹ ہو رہی ہے،
تو حضرت ابوبکر تشریف نہیں لے آئے، حضرت عمر کو کھڑا کر دیا۔ یہ محراب ہے، آپ جنت ریاض الجنہ آپ نے دیکھی ہے، وہ جو آپ کا محراب ہے اس میں روضہ، جو روضہ مبارک آپ کا ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آواز حجرے میں گئی، میرے نبی کو محسوس ہوا آواز میرے یار دیتے نہیں، وہیں سے میرے نبی نے کہا لا لا نہیں، یا باللہ والمومنون، عرش پہ اللہ انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، رب اور مومن کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو وہ ابو بکر کی امامت، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھو۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے میرے نبی کے مصلی پر میرے نبی کی زندگی میں پڑھائی تھی۔ یہ فجر کی نماز میں، صبح کی نماز میں آپ کی طبیعت سنبھل گئی تھی، مسجد میں نماز ہو رہی تھی، اللہ اکبر۔ کئی دنوں سے صحابہ نے میرے آقا کے چہرے پر انوار کو نہیں دیکھا تھا، تو میرے آقا اس پردے کے قریب آئے، کھڑکی کے قریب آئے، آپ نے پردہ ہٹایا، اپنا سر مبارک مسجد میں داخل کیے۔ ترجمہ نہیں کروں گا، عربی عبارت ہی پڑھوں تے جی تسی اُدا ترجمہ نہیں نہ کر سکتے پھر یہ ساڈا کی قصور ہے، اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا۔ بڑا آسان سا ترجمہ ہے، انشاءاللہ بچے بھی سمجھ جائیں، بچے بھی سمجھ جائیں گے، لیکن اس کی لذت لیجیے۔ وہ عربی کے جو الفاظ ہیں بخاری میں آئے، حدیث کی کتاب، اس کی ضروری سی لذت لیں۔ آپ نے پردہ ہٹایا، چہرہ پر انوار مسجد میں داخل کیا، فتبسم، فتبسم دا معنی تے کرو یار، فتبسم، مسکرائے، مسکرائے، فتبسم، میرے نبی مسکرائے۔ ابو بکر نو مصلی تے کھلوتیاں ویکھ کے میرا نبی مسکرایا۔ تم کیوں جلتے ہو؟ تمہیں کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ میرے نبی تو تبسم فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے قطاروں میں صفوں میں کھڑے ہیں، اور مصلی پہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ہر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عزت ملنی چاہیے میرے باپ کو، عظمت ملنی چاہیے میرے والد کو۔ محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ، ان کی بھی یہی تمنا تھی نا، انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا ای الناس خیر بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد سب لوگوں میں سے بہتر افضل اعلیٰ کون ہے؟ حیدر کرار نے کہا ابو بکر۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ بیٹے نے سوال کو بڑھایا، ثم من، ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ثم عمر۔ اس تے تسی بالکل سبحان اللہ نہیں آکھے کہ دائیں سو بزرگوں تو نہیں ویکھن لگ گئے سارے، میرے لئے پاسے ویکھو۔ ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم عمر۔ اگلے لفظ سنو، اگلے لفظ محمد کہتے ہیں فخشیتو، پھر میں ڈرا۔ اگر میں پوچھوں ثم من، پھر کون، تو یہ کہیں گے عثمان۔ تو میں نے سوال کی نوعیت بدلی، میں نے کہا ثم انت، پھر آپ نا۔ حیدر کرار نے کہا ثم عثمان، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان۔ یہ حضرت علی کی عاجزی، یہ حضرت علی کی انکساری ہے،
یہ حضرت علی کی تواضع ہے، ورنہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ اور برتر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حیدر کراری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر وہ ساری امتوں سے اعلیٰ ہے، ساری امتوں سے افضل ہے حضرت علی، لیکن وہاں عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ میں تو عام مومنوں میں سے ایک مومن ہوں، عمر کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کون ہے؟ عثمان۔